برا عشق ایپیسوڈ 2۔ ڈاکٹر بریرہ بہت حساس ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے مریض جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، اس لیے وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ نرس یہ کہتی فائلز اٹھا کر باہر چلی گئی۔ شاویز نے اذلان کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو نا اذلان؟ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں تم کہ میں بچتا ہوں یا نہیں۔ اذلان نے شاویز کی بات کاٹی۔ پاگل، معمولی سی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ آنٹی کل رات سے اتنی کالز کر چکی ہیں، سمیر نے موبائل میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے ماما کو تو کچھ نہیں بتایا؟ اذلان کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ نہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم نے آنٹی سے کہہ دیا تھا کہ ہم شاویز کے گھر پر رکیں گے۔ شکر ہے تم لوگوں نے کوئی تو عقل کا کام کیا، ورنہ ماما یا بھائی کو پتہ چل جاتا تو میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اذلان کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ سمیر یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اذلان، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے کیونکہ یہ جاننا تمہارا حق ہے، شاویز نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا شاویز؟ سیدھے سیدھے بتاؤ، بات کو گھماؤ نہیں۔ کل رات ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تمہارا خون بہت بہہ چکا تھا اور ان کے پاس تمہارے گروپ کا بلڈ نہیں تھا، تو یہ جو ڈاکٹر ہیں جو ابھی یہاں کھڑی تھیں، انہوں نے تمہیں بلڈ دیا ہے، شاویز نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہاری رگوں میں ڈاکٹر بریرہ کا خون دوڑتا ہے۔ اذلان حیرت زدہ شاویز کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میرے جسم میں اس لڑکی کا خون دوڑتا ہے؟ اذلان ابھی بھی حیران تھا۔ مہرین بیگم کچن میں کھڑی ملازمت سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوا رہی تھی کہ پیچھے سے کوئی انہیں حق کرتا ہے۔ کون ہے؟ ماما، آپ اپنے بیٹے کو بھول گئیں۔ ضامن، تم تو کل آنے والے تھے نا؟ جی ماما، پر آپ کے بغیر اور بریرہ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہا جا رہا تھا، تو اس لیے میں آج آ گیا۔ ویسے محترمہ ہیں کہاں؟ ضامن نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ بس آنے ہی والی ہے، کہہ رہی تھی راستے میں ہوں۔ دونوں ماں بیٹا باتیں کرنے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بریرہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم ماما۔ ماما، کہاں ہیں آپ؟ مہرین بھی لاؤنج میں آئی۔ آ گئی میری بچی، مہرین بریرہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ماما، بھائی کب تک آئیں گے؟ میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ مس کر رہی ہو تو بھائی سے ملو گی نہیں؟ ضامن نے پیچھے سے آواز لگائی۔ بریرہ کے کانوں میں جیسے ہی آواز پڑی وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ بھائی آپ؟ وہ بھاگتے ہوئے ضامن کے سینے سے جا لگی۔ بھائی، میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ میں نے تو نہیں کیا۔ اچھا، اگر میں آپ سے بہت دور چلی گئی تو کیا پھر بھی آپ مجھے مس نہیں کریں گے؟ اسے نہیں پتہ تھا کہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا بس کرو، جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ جی ماما۔ اگلے دن بریرہ رپورٹ چیک کر رہی تھی، جبکہ اذلان بریرہ سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جو کہ گلابی رنگ کے سوٹ پر وائٹ کوٹ پہنے کھڑی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے جو کمر کو چھو رہے تھے۔ گوری رنگت اور چہرے سے معصومیت جھلکتی تھی، جو کہ کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتی تھی۔ بریرہ کی نظریں فائز پر تھیں۔ سمیر اور شاویز بھی وہیں بیٹھے تھے۔ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں اور گھر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے اپنا بلڈ کیوں دیا؟ اذلان نے سپوٹ لہجے میں کہا۔ بریرہ نے نظریں اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ تھم گئی اور اذلان کی سبز آنکھوں میں کھو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سمیر نے انہیں ہوش میں لانے کے لیے کھانسنا شروع کر دیا، سو دونوں حقیقت کی دنیا میں واپس آئے۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ بریرہ نے اذلان کو جواب نہیں دیا اور فائلز ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اپنے قدم اپنے کیبن کی طرف بڑھا دیے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اس نے اپنا بلڈ کیوں دیا اس شخص کو جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتی تو ڈاکٹر خاور کو بھی گھر سے بلوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ سمیر اور شاویز اذلان کو ہسپتال سے گھر لے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے لون میں مہرو پریشان بیٹھی تھی۔ سمیر اور شاویز نے اذلان کو سہارا دیا ہوا تھا، کیونکہ ٹانگ پر چوٹ کی وجہ سے اذلان سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تینوں مہرو کے پاس لون میں آ گئے۔ مہرو نے جیسے ہی اذلان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان، یہ حالت، یہ سر پر پٹی، یہ چوٹیں کیسے لگی؟ اور تمہارا خون بھی بند جا رہا تھا۔
میں نے سمیر کو کال کر کے پوچھا تو اس نے بتایا تم شاویز کے گھر پر رکو گے. پھر یہ حالت کیسے ہوئی؟ ماما روئی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میرا فون بھی وہیں کہیں کھو گیا تھا. پھر تم لوگوں نے بائک ریس کی تھی، اور یہ شیطانی آئیڈیا ہوتے کس کے ہیں؟ مہرو نے ایک ایک نظر تینوں کو دیکھا. وہ آنٹی، میں نے کہا تھا. شاویز نے سارا الزام اپنے سر لے لیا. بیٹا کیوں تم لوگ ایسے کام کرتے ہو؟ کیوں خود کو نقصان پہنچاتے ہو؟ مہرو نے پریشانی سے کہا. اچھا نا ماما، بس کریں، آتے ساتھ ہی آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا ہے. اذلان نے بیزار ہوتے ہوئے کہا. ہاں تو تم لوگ ایسے کام ہی نہ کیا کرو کہ تم لوگوں کی مائیں تم پر غصہ کریں. مہرو نے سختی دکھاتے ہوئے کہا. اچھا بھائی، ہم تو چلتے ہیں کیونکہ گھر جا کر ہماری بھی عزت افزائی ہونی ہے، سمیر نے منہ بناتے کہا. دونوں اذلان کو مل کر وہاں سے چلے گئے. مہرو اذلان کو غصے سے دیکھ رہی تھی. ماما بس کریں نا، ہو گئی غلطی، چلیں اندر چلتے ہیں. دونوں اندر جانے لگے کہ ایک آواز پر رک گئے. سرپرائز! زین چلتا ہوا دونوں کے پاس آ گیا. اس کے چہرے پر جو خوشی کے تاثرات تھے وہ پریشانی میں بدل گئے، جبکہ اذلان نے جلدی سے ضامن کو گلے لگا لیا. شکر ہے بھائی آپ آ گئے، میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا. اذلان زین سے دور ہوا. یہ حالت کیسی ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ اذلان نے نظریں جھکا لی. بتاؤ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں. زین کی آواز تھوڑی اونچی تھی. بائک سے گر گیا تھا. کیسے گر گئے تھے؟ بھائی میں آپ کو پھر سے گر کر دکھاؤں؟ اذلان میں مذاق نہیں کر رہا. تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہے یا نہیں؟ اب سے تم بائک ریس نہیں کرو گے اور نہ ہی بائک چلاؤ گے. تمہاری کار ہے نا، اس پر جایا کرو. بھائی وہ پرانی ہو گئی ہے، اذلان نے معصوم انداز میں کہا. ہم کل چلیں گے تمہاری نئی کار لینے. زین نے آگے بڑھ کر مہرو کو گلے لگایا، جو چپ کھڑی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی. مہرو نے زین کے ماتھے کو بڑی محبت اور عقیدت سے چوما. ماما آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا. تھک گئے ہوگے بیٹا، فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. جی ماما. مہرو یہ کہتے اندر چلی گئی. زین پھر سے اذلان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو رخ دوسری جانب کیے کھڑا تھا. زین اذلان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اذلان اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. بھائی کی جان، بھائی سے ناراض ہو گئے ہو؟ اذلان نے دنیا بھر کی معصومیت اکٹھے کرتے ہوئے کہا. اذلان میں تم پر غصہ تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تو جیتے جی مر جاتے. اذلان سر جھکائے زین کی باتیں سن رہا تھا. اب اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا. چلو آؤ اندر چلیں، کھانا کھانے کے بعد ہم آئس کریم کھانے جائیں گے، پھر رات کو دیر تک مووی بھی دیکھیں گے. بھائی آپ تھکے ہوئے ہوں گے، ہم کل چلے جائیں گے. زین شاہ اپنے بھائی کی غلامی کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا. چلو آؤ اندر چلیں. بریرہ لان میں بیٹھی تھی، وہ چاند کو دیکھ رہی تھی. وہ جب چاند پر نظر ڈالتی تو اذلان کا پرکشش چہرہ اسے بے چین کر دیتا اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا. دوسری طرف اذلان کا بھی یہی حال تھا. اذلان اور زین مووی دیکھ رہے تھے، لیکن اذلان بریرہ کی سوچوں میں گم تھا. اذلان کی آنکھوں کے سامنے سے بریرہ کا وہ معصوم چہرہ اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا. اذلان یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا. زین کی نظر اذلان پر پڑی، جو صوفے پر مزے سے سو رہا تھا. زین اٹھا اور ٹی وی بند کی اور اذلان کو اٹھا کر اس کے کمرے میں بھیجا اور خود بھی سونے کے لیے چلا گیا. زین نے اذلان کو آج ایک خوبصورت برانڈ نیو کار گفٹ کی تھی. اذلان نے سمیر اور شاویز کو ٹریٹ دی تھی نئی کار لینے کی خوشی میں. بریرہ اپنے روم میں بیٹھی تھی کہ سوہا اندر آئی. ہائے بریرہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، چھٹیاں ختم ہو گئی تمہاری؟ ہاں، میں نے سنا ہے ڈاکٹر بریرہ نے اپنا بلڈ دیا ہے، وہ بھی کسی انجان لڑکے کو. کون ہے وہ لڑکا؟ پاگل ہو گئی ہوں، مجھے کیا پتا کون تھا وہ. اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی. 2 دن گزر گئے تھے. آج زین لائبریری آیا ہوا تھا. اسے کچھ کتابیں خریدنی تھی. وہ ابھی کتابیں دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے سوہا بھاگتی ہوئی آئی اور زین کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لی. سوہا کو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ یہ کتاب کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زین نے سوہا کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا. کسی کے ہاتھ سے کتاب لینا بدتمیزی ہے؟ سوہا نے سرد لہجے میں کہا.
آپ نے کتاب لی نہیں، باقاعدہ کھینچی ہے، زین نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا۔ دراصل میں یہ کتاب کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں دیکھی تو آپ نے سوچا کیوں نہ چھین لی جائے۔ اگر آپ مجھ سے آرام سے مانگتی تو میں آپ کو دے دیتا، زین نے قہر برساتی نظر زحا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، اب آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اوہ، آپ کو فیل ہو رہی ہے، زین نے کہا۔ کتنے عجیب انسان ہیں آپ، زحا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ جی ہوں میں عجیب، اب آپ کتاب واپس کر دیں، زین نے غصے سے کہا اور اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچ لی۔ ایڈیٹ، زحا نے بھی غصے سے کہا۔ یو ایڈیٹ، زین یہ کہتا کاؤنٹر پر آ گیا اور وہ کتاب خرید لی۔ زحا زین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ زحا تیزی سے گاڑی بھگا گئی، تھوڑا سا آگے جا کر اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ اب اس کو کیا موت پڑ گئی ہے، زحا کار سے نکل کر اسے دیکھنے لگی۔ کار کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ اب کیا کروں، کس سے مدد مانگوں، ایک تو اوپر سے اندھیرا ہو رہا ہے، زحا پریشانی سے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولی۔ زحا باہر کھڑی تھی کہ دو بائکس اس کے سامنے آ کر رکی، جس پر 3 لڑکے سوار تھے۔ انہوں نے بائک روکی اور زحا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ زحا اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا میڈم، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، آؤ ہم تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں، ایک لڑکے نے بڑے شوخی انداز میں کہا۔ بدتمیز گھٹیا انسان، زحا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو اس میں سے ایک لڑکے نے زحا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ زحا کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ زین جو اسی راستے سے جا رہا تھا، اس کی گاڑی دوسری طرف کی سڑک پر تھی۔ اس کی نظر جب سامنے پڑی جہاں ایک لڑکی کو لڑکے گھسیٹ رہے تھے، اس نے گاڑی روک دی اور وہ گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بھاگنے لگا۔ سڑک سنسان پڑی تھی اور اوپر سے رات ہو گئی تھی۔ زین اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو وہ لڑکی زحا تھی۔ زین نے اس لڑکے کے ہاتھوں سے زحا کا بازو چھڑوایا۔ او بھائی، کون ہو تم؟ یہ لڑکی ہماری دوست ہے، ہم اسے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، لڑکے نے زین کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ دیتے ہوئے کہا۔ زین نے زحا کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یوں بالوں سے پکڑ کر تم گھر لے جا رہے تھے؟ زین نے تیکھی نظروں سے تینوں کو دیکھا اور زحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا۔ زین کے کندھے پر لڑکے نے ہاتھ رکھا۔ زین نے زور سے اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ باری باری تینوں نے زور آزمائی کی۔ زین نے بھی ذرا ترس نہیں کھایا اور ایک کے بعد ایک کو بغیر سرو کے دھو ڈالا۔ وہاں سڑک پر پولیس کی گاڑی راؤنڈ لگا رہی تھی۔ وہ یہ سب منظر دیکھ کر ان کے پاس آئے۔ ایک پولیس آفیسر نے زین کے ہاتھوں سے لڑکے کا گریبان آزاد کروایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پولیس افسر نے جانسی نظروں سے تینوں کو دیکھا۔ ان تین لڑکوں میں سے ایک لڑکا بولا، سر یہ اس لڑکی کو چھیڑا تھا، ہم جب اس لڑکی کو بچانے آئے تو یہ ہمیں مارنا شروع ہو گیا۔ یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، زین جلدی سے بولا۔ تو تم بتا دو تمہارا اس لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ پولیس آفیسر نے زین سے کہا۔ زین ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا، بیوی ہے یہ میری، ہماری لڑائی ہو گئی تھی تو یہ اکیلی گھر سے نکل آئی۔ بیوی آپ بتائیں، کیا یہ آپ کے شوہر ہیں؟ پولیس افسر نے زحا سے کہا، جو کہ زین کی پشت پر سر ٹکائے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ زین نے زحا کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ بتاؤ انہیں میں تمہارا شوہر ہوں۔ زین نے زحا کو آنکھوں سے اشارہ کیا جو کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ سب کی نظریں زحا پر براجمان تھی۔ جی یہ میرے شوہر ہیں، آپ اپنی بیوی کو گھر لے کر جائیں، ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، پولیس آفیسر نے زین سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ہماری کار، زین نے زحا کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کار آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی، آپ ایڈریس بتا دیں۔ زحا نے پولیس افسر کو ایڈریس بتایا۔ چلو، زین نے زحا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی راستے پر چل پڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زین نے زحا کو پانی کی بوتل تھمائی۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے میری جان بچائی۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں پھر بھی یہی کرتا۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ زحا نے زین کو گھر کا ایڈریس بتایا اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، زحا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔
شکر ہے تم نے یہ تو مانا کہ تم بدتمیز ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے بدتمیزی کی ہے، یہ نہیں کہا کہ بدتمیز ہوں، زوہا نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ زین نے پچھلی سیٹ سے وہ بک اٹھائی اور زوہا کو دے دی۔ یہ تو آپ نے خریدی ہے۔ ہاں، لیکن یہ تم رکھ لو۔ نہیں، میں یہ نہیں رکھ سکتی، زوہا نے کتاب واپس کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ پہلے تو لڑ رہی تھی اس کتاب کے لیے۔ زین نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں پر کچھ نہیں، میری طرف سے بطور تحفہ قبول کر لو۔ زین کے اصرار پر زوہا نے کتاب رکھ لی۔ زوہا کار سے اترنے لگی کہ زین نے اسے روکا۔ آئندہ اکیلے گھر سے نہ نکلنا، اور خاص کر کے شام کے وقت، ٹھیک ہے؟ جی۔ زین جیسے اس پر حکم صادر کر رہا تھا اور زوہا اس حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزرنے کو تھا۔ اس ہفتے میں بریرہ اور اذلان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت یاد کیا۔ اذلان کے لیے یہ یادیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن بریرہ کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ وہ بھی اذلان کو دل دے بیٹھی ہے۔ بریرہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے اس انجان شخص سے محبت کر سکتی ہوں، وہ بھی صرف ایک ملاقات میں؟ لیکن یہ سچ ہے، وہ شخص میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ بریرہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے اور اسے اپنی بدقسمتی پر بہت رونا آیا۔ مجھے اذلان کا خیال اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ میں بابا سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ ماضی۔ احمد، میرے مرنے کے دن بہت قریب ہیں۔ یہ کینسر آہستہ آہستہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ بھائی صاحب، ایسی باتیں مت کریں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں۔ بابا کے بعد آپ ہی نے تو مجھے پالا ہے۔ آپ کی یہ باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ احمد، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گے؟ جی بھائی صاحب، آپ حکم کریں۔ احمد، میں بریرہ کا ہاتھ اپنے بیٹے نعمان کے لیے مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ ابھی چھوٹی ہے اور اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن فی الحال منگنی کر لیں۔ شادی پھر جب تم چاہو گے تب کر لیں گے۔ پہلی دفعہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تم منع نہیں کرو گے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب، بریرہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، اب جب چاہیں منگنی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم اسی ہفتے منگنی کر لیتے ہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے بھائی صاحب۔ احمد مہرین سے بات کرتے ہیں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ پھر وہ بریرہ کے کمرے میں آتے ہیں، جو کہ بیڈ پر کتابیں پھیلائی بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ احمد دروازہ نوک کرتے ہیں۔ بابا، آپ آئیں، اندر آئیں۔ کیا کر رہی ہے میری گڑیا؟ بابا، آپ کو تو پتہ ہے پیپرز ہونے والے ہیں، بس اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا بریرہ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بابا بولیں، میں سن رہی ہوں۔ بیٹا، آپ کو تو پتہ ہے تایا جان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری منگنی نعمان سے کر دی جائے۔ پر بابا، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ تو بیٹا، ہم کون سا تمہاری شادی کر رہے ہیں، صرف ابھی منگنی ہی تو کرنی ہے۔ بریرہ سر جھکا لیتی ہے۔ دیکھو بیٹا، بھائی صاحب نے پہلی دفعہ مجھ سے کچھ مانگا ہے اور میں کیسے انہیں منع کر سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے تم اپنے بابا کی بات کا مان رکھو گی اور اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ گی۔ احمد صاحب نے بڑے مان سے کہا تھا، اس لیے بریرہ انکار نہ کر پائی۔ بابا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں اپنی آخری سانس تک اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ جیتی رہو میری بچی، احمد نے بریرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سامعین کو بھی اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی۔ آج تھا منگنی کا دن۔ منگنی کا فنکشن گھر کے صحن میں ہی رکھا گیا تھا، جہاں ارد گرد پھولوں کے بڑے بڑے گلدان رکھے گئے تھے۔ لائٹنگ کا بھی خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج پر نعمان پہلے ہی صوفے پر براجمان تھا۔ مہمان بھی سارے آ چکے تھے۔ بریرہ کو ساتھ میں لیے کچھ لڑکیاں صحن میں داخل ہوئیں۔ سب کی نظریں بریرہ پر تھیں، جو آسمانی کلر کے فراق میں کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ بریرہ کو نعمان کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ صوفے کے ساتھ کچھ اور کرسیاں بھی رکھی گئی تھیں، جن پر ایک جانب احمد اور یاسمین اور دوسری جانب جس پر ایک جانب احمد اور مہرین اور دوسری جانب شہوار اور یاسمین بیٹھے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو
آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے کل اسی ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا